اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور دیجیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں انتہائی انٹرسٹنگ دلچسپ معلومات ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطایت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ حدیث نبوی ہے کہ ساری کائنات اللہ پاک کا کنبہ ہے، اور ساری کائنات میں کون کون ہے؟ انسان، حیوان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں 80,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ ان 80,000 مخلوقات میں ایک انسان ہے، باقی سارے چرند پرند، جانور، بے زبان، یہ ساری کچھ اللہ پاک کی مخلوقات ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ ساری مخلوقات، انسان سارے مل کے ہی اللہ پاک کا کنبہ بنتا ہے۔ جیسے ایک گھر ہوتا ہے، اس کا گھرانہ ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اور اس خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور اس سربراہ کو اپنے سارے گھر والوں سے ایک جیسا پیار ہوتا ہے، ایک جیسا خیال رکھتا ہے۔ اگر اس گھر میں ایک دوسرے کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل برابری کا سلوک کرتا ہے، سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے۔ اگر ایک کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو ایسا نہیں کرے گا، ایسے ہی جیسے والدین کی ایک اولاد دوسری کو تکلیف دے تو کیا وہ ماں باپ چپ رہیں گے؟ نہیں، ایسے ہی اللہ پاک نے 80,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ان سب میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ اشرف المخلوقات انسان کو بنانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگا، کوئی وجہ ہوگی کہ اتنی مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو ہی کیوں اشرف بنایا۔ سب سے ساری مخلوقات میں سب سے اللہ پاک نے اعلیٰ ترین مخلوق انسان کو بنایا، کیونکہ درد دل کے واسطے بنایا، کہ دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بنایا۔ میں آپ کے سامنے ذرا یہ بات ذرا غور سے بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ چرند ہیں، پرند ہیں، جیسا کہ آج کل کے دن گزر رہے ہیں کہ پانی پینے کے لیے پرندے ترس رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، آسمان سے بارش کا قطرہ نہیں ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ انسان نے کوئی ایسی خطا کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم پہ ایک عذاب ہے، اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں اپنے بندے سے تو میں آسمان سے بارش برساتا ہوں۔ تو اب اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں کہ آسمان سے بارش کا قطرہ بھی نہیں گرا، اور اللہ کی مخلوق تڑپ رہی ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب اللہ پاک کرم کرتا ہے تو خود آسمان سے کوئی پارسل بنا کے کوئی منی آرڈر تھوڑی بھیج دیتا ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندوں پہ کرم کرتا ہے، اپنے کسی خاص بندے پہ کرم کرتا ہے، تو اللہ پاک کسی دوسرے بندے کے ذریعے اس کی ہیلپ کروا دیتا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ رحمت بن کے اس کے لیے آتا ہے اور اس کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز حقوق العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ پاک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ حقوق العباد پہ بار بار حدیث مبارکہ میں زور دیا گیا ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں، وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، وہ اولاد کے حقوق ہوں، وہ بہن بھائیوں کے حقوق ہوں، وہ رشتہ داروں کے حقوق ہوں، وہ ہمسایوں کے حقوق ہوں۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک نے جو ارشادات فرما دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے خدشہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ ہمسائے کے حقوق پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا ہے کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسائے کا حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اگر کسی کا ہمسایہ اپنے ہمسائے کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے ہمسائے کی تکلیف میں رہتا ہے، تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سب کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو مخلوق خدا کا خیال رکھیں۔ پرندے پانی سے تڑپ رہے ہیں، صبح و شام اپنی چھتوں پہ پانی کے پیالے رکھیں، ذرا چھت پہ چڑھیں ہوا لینے کے لیے، تو ذرا غور کریں کہ کسی طرف کہاں کوئی پرندے اس انتظار میں چھتوں پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی دانہ ڈالے اور ہم کھائیں۔ اور جب آپ یہ کر کے دیکھیں، جب آپ ایک دن کسی پرندے کے لیے اپنی بچی ہوئی روٹی یا بچا ہوا سالن یا بچا ہوئے چاول چھت پہ ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو کس قدر سکون ملتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اولین فرض ہے ہمارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا جو کنبہ ہے اس میں کسی کو بھی تکلیف دینے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مجھے اپریسیشن کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔